بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاعر مشرق، حکیم الامت، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال اردو کے ایک بلند پایہ شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے قومی شاعر، ملی رہنما، ایک عظیم فلسفی اور مفکر بھی ہیں۔ غزل کو آپ نے روایتی ڈگر سے ہٹا کر نئی راہ پر گامزن کیا اور نئے امکانات روشن کیے۔ نظم میں آپ جدید اور قدیم شاعری کے سنگم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ کی تمام شاعری مقصدی پہلو رکھتی ہے۔ غزل میں تکنیک کے حوالے سے جو تبدیلیاں آپ سے منسوب ہیں، ان کے علاوہ فکری سطح پر آپ نے غزل کو ایسا رنگ و آہنگ دیا جس پر بعد کے شعراء نے چل کر نام پیدا کیا۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ اقبال نے موجودہ شعر میں عشق کو وسیع معنوں میں استعمال کیا ہے۔ اقبال عشق کو شخصیت کی تعمیر و ترقی کے لیے لازم قرار دیتے ہیں۔ عشق کے ذریعے ہی انسان خودی کے آداب سے آگاہ ہوتا ہے۔ انسان جب اپنی ذات کی حقیقت سے واقف ہو جاتا ہے تو پھر اس کائنات کی تخلیق کے راز سے بھی آگاہ ہو جاتا ہے۔ اطاعت اور ضبط نفس کے مراحل سے گزرنے کے بعد جب وہ نیابت الہی کے درجے پہ پہنچتا ہے تو پھر وہ زمین پر خدا کا نائب کہلاتا ہے۔ اس کی بات اللہ کی بات، اس کا ہر عمل خدا کے حکم کے عین مطابق ہو جاتا ہے۔ بقول شاعر، ہاتھ ہے اللہ کا بندائے مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفرین، کار کشا، کار ساز۔ خودی کے مراحل سے گزرنے کے بعد وہ کائنات کی اسرار و رموز سے واقف ہو جاتا ہے۔ ایسے غلام جو خدا اور اس کے رسول کے عشق میں مبتلا ہوتے ہیں، پھر عشق غلاموں میں بھی ایسی اعلیٰ خوبیاں پیدا کر دیتا ہے کہ صاحبان اقتدار بھی ان سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ بقول اقبال، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ اپنی ذات اور خدا کی ذات کی پہچان کے بعد بندے کو خدا کا جو قرب نصیب ہوتا ہے، خدا کی ذات خود اس سے اس کی رضا طلب کرتی ہے۔ اس کا مقام بلند تر ہو جاتا ہے۔ خدا کی غلامی اسے شہنشائیت کے رازوں سے واقف کر دیتی ہے۔ بقول شاعر، خودی میں ڈوب جا غافل، یہ سر زندگانی ہے، نکل کر حلقۂ شام و سحر سے جاوداں ہو جا۔ گویا خودی کی وجہ سے غلاموں کی ذہنی، عقلی اور انتظامی سطح بلند تر ہو جاتی ہے اور بندے میں حکمرانی کے جوہر پیدا ہو جاتے ہیں۔ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہے سحر گاہی۔ اقبال نے موجودہ شعر میں سحر گاہی کو انسان کی کامیابی و بلند مرتبت کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ سحر خیزی کی اقبال کے نزدیک بہت اہمیت ہے۔ اس کی اہمیت کو اقبال نے 4 عظیم شخصیات کے ناموں کے ذریعے واضح کیا ہے۔ خواجہ فرید الدین عطار، مولانا جلال الدین رومی،
فخر الدین رازی اور امام غزالی جو کہ مشہور و عظیم شخصیات ہیں، انہیں فلسفہ، منطق، حکمت، تفسیر قرآن اور شاعری پر خصوصی مہارت حاصل تھی۔ اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود ان کے نام زندہ ہیں تو اس کا باعث ان کی سحر خیزی کی عادت ہے، جو کہ خدا کے حضور آہوزاری کرتے اور پھر اپنی زندگی کے مقاصد کے حصول کے لیے محنت شروع کر دیتے۔ یہ ان عظیم شخصیات کا طرز عمل رہا جو ان کے ناموں کو زندہ و جاوید رکھے ہوئے ہیں کہ ایک طرف سحر خیزی کی عادت سے انہیں خدا کا قرب نصیب رہا اور دوسری طرف محنت کو اپنا شعار بنائے رکھا۔ اقبال در حقیقت امت مسلمہ میں شعور بیدار کرنے کی خاطر ان شخصیات کے طرز عمل کا ذکر کر رہے ہیں۔ انہیں مسلمانوں کی حالت پر افسوس ہوتا ہے اور وہ چاہتے کہ مسلمان میں وہ عادات پیدا ہو جائیں جن سے مسلمان غفلت کے اندھیروں سے نکل سکیں۔ بقول شاعر، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ نومید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی۔ اقبال اس شعر میں مسلمان رہنماؤں سے مخاطب ہوتے ہوئے امید کا پیغام دے رہے ہیں۔ مسلمانوں کی حالت میں تغیر کے آثار دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے عقل مند رہنما، یہ راہی یعنی مسلمان تن آسانی، کاہلی اور سستی کا شکار ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان میں جوش، جذبہ یا ہمت موجود نہیں۔ دراصل مسلمان اس وقت انتشار کا شکار تھے، ان کے سامنے زندگی گزارنے کا کوئی لائحہ عمل موجود نہ تھا۔ بر صغیر میں ان کی حالت مخدوش تھی، سیاسی، معاشرتی اور اقتصادی لحاظ سے زوال کا شکار تھے۔ اس لیے ان تمام وجوہات کی بنا پر مسلمان کم کوش ہو گئے، مگر اقبال ان کی خوابیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کی طرف متوجہ ہیں۔ بقول شاعر، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی۔ مسلمان ایسے راہی ہیں جنہیں مناسب رہنمائی کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں میں جوہر قابل کی کمی نہیں، انہیں ابھارنے اور جگانے کی ضرورت ہے۔ اقبال اس شعر میں ایک طرف تو مسلمانوں کے ان عظیم رہنماؤں سے مخاطب ہیں جو مسلمانوں کی فلاح و اصلاح چاہتے ہیں، اور دوسری جانب مسلمانوں کی چھپی ہوئی صلاحیتوں، جوش و جذبے سے بھی واقفیت کا اظہار کر رہے ہیں۔ بقول شاعر، نہ ہو نومید، نومیدی زوال علم و عرفاں ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے راز۔ طائر لاہوتی کا لفظ اقبال نے مسلمانوں کے لیے استعارہ کیا ہے کہ مسلمان اپنے ایمان کی پختگی کے باعث عالم لاہوت تک پرواز کی صلاحیت رکھتا ہے، لہذا وہ کوئی ایسا ذریعہ رزق کے حصول کا نہیں اپناتا جس سے مسلمان کے ایمان میں کمی واقع ہو جائے۔ اقبال ایسے رزق سے موت کو بہتر قرار دیتے ہیں جس کے باعث مسلمان کا ایمان کمزور ہو جائے، کیونکہ مسلمان کی زندگی کا ہر لمحہ خدا کی خوشنودی اور قرب چاہتا ہے۔ بقول شاعر، کیا میں نے اس خاکداں سے کنارہ جہاں رزق کا نام ہے آب و دانہ۔ رزق کے حصول کے وہ ذرائع جن کے باعث مسلمان کی خودداری میں کمی واقع ہو،
اس سے بہتر ہے کہ وہ موت کا شکار ہو جائے۔ دراصل مسلمان کی انفرادیت و شان اس کے ایمان کے باعث ہے۔ اگر اس کے ایمان میں کمی ہوتی ہے تو یہ اس کے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ اقبال چاہتے ہیں کہ مسلمان کی نگاہ بلند اور مقاصد اعلیٰ ہونے چاہیے، اپنا رزق بہترین و پاکیزہ کرنا چاہیے۔ دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ ہی۔ اس شعر میں اقبال نے دارا و سکندر کے حوالے سے صنعت تلمیح کا استعمال کیا ہے۔ دارا و سکندر بلا شبہ دو طاقتور بادشاہ تھے جنہوں نے دنیا میں بڑی شان و شوکت سے حکومت کی اور بڑے بڑے وسیع و عریض علاقوں پر قبضہ کیا، مگر ان کی شان و شوکت کا انحصار محض مادیت پرستی پر تھا۔ ان کا ذکر بادشاہت اور سلطنت کی وسعت کے حوالے سے کیا جاتا ہے، مگر ان کے کردار و عمل کی عظمت کا حوالہ کہیں نہیں ملتا۔ اقبال ان بادشاہوں کے مقابلے میں اس فقیر اور مرد درویش کو بہتر اور اعلیٰ سمجھتے ہیں جس کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی بہادری، جرأت مندی، قناعت پسندی اور درویشی کی صفات موجود ہیں۔ بقول شاعر، من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، تن کی دولت چھاؤں ہے، آتا ہے دھن جاتا ہے دھن۔ اقبال در حقیقت مادیت پر روحانیت کو فوقیت دیتے ہیں کہ اصل چیز دنیاوی مال و متاع، سلطنت اور روب و دبدبہ نہیں ہے، بلکہ اصل سرمایہ حیات اعلیٰ اخلاقی صفات ہوتی ہیں۔ اقبال کے ہاں فقیر و درویش کے الفاظ مرد مومن کے متبادل استعمال ہوتے ہیں۔ اقبال کے نزدیک زوال سے محفوظ اگر کوئی چیز ہے تو وہ دنیاوی جاہ و جلال اور منصب نہیں بلکہ اخلاق کی مرتبہ ہے۔ آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روبائی۔ یہ شعر مرد مومن کے حوالے سے فکر اقبال کی نمائندگی کرتا ہے۔ اقبال جرأت، حق گوئی، صدق و سچائی اور بے خوفی کو مرد مومن کی شان قرار دیتے ہیں۔ خدا کا بندہ کبھی لومڑی جیسی مکاری اور بزدلی کا مظاہرہ نہیں کرتا، کیونکہ اس کے دل میں غیر اللہ کا خوف موجود نہیں ہوتا، اور یہی بات اس کی بے خوفی کی علامت ہے۔ جو شخص خدا کے سوا کسی اور طاقت سے خوف زدہ نہیں ہوتا وہی اللہ کا شیر کہلاتا ہے، اور شیر لومڑیوں سے نہیں ڈرا کرتے۔ بقول شاعر، ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے کلندروں کا طریق۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب شیر خدا تھا، جو بہادر، جرأت مند اور حق پرست تھے۔ غیر اللہ کے خوف سے پاک دل ہی جرأت مندی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ اللہ کے شیروں کو، اس پر ایمان لانے والوں کو، صرف اسی سے خوف محسوس کرنے والوں کو کبھی جھوٹ، مکاری، فریب، دغا بازی یا چالاکی سے کام نہیں لینا پڑتا۔ وہ بڑی سے بڑی آزمائش پر بھی سچ کہتے ہیں، حق بات کرتے ہیں، وقتی مصلحت یا اپنی جان بچانے کی خاطر بھی مکاری و چالاکی کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ یہی شان مرد مومن کو دیگر انسانوں سے منفرد کر دیتی ہے۔ بقول شاعر، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔